کتنی کتابیں ہیں بھائی؟ صحاح ستہ کہتی 6 کو ہے نا، ستہ میں نا 6۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ بخاری شریف، نمبر 2 مسلم شریف، نمبر 3 ترمذی شریف، نمبر 4 ابو داؤد شریف، نمبر 5 نسائی شریف، اور نمبر 6 ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں کس موضوع کی ہیں؟ حدیث کی۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو مشہور کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، یہ اس کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں نا بخاری، اور جتنی بھی یہ صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں لکھی جانے والی ہر حدیث ہی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ جو بخاری میں آ گئی وہ صحیح ہے۔ میں آپ کو بہت سی حدیثیں ابھی گنوا سکتا ہوں جو بخاری میں ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں صحیح حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، امام بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف بولو یارا، میں کوئی مشکل نام تو نہیں بتا رہا ہوں۔ مصنف ہیں محمد بن اسماعیل۔ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ یہ جو محمد بن اسماعیل ہے نا، ان کی یہ جو کتاب ہے نا بخاری شریف، یہ 256 میں لکھی گئی ہے۔ 256 ہجری میں، کس میں؟ 256 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے بخاری شریف، اور آج ہم تک پہنچی ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف ان 6 میں سب سے پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اس کا مقام پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اس مقام کی کئی ساری وجوہات ہیں، میں ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو جو حدیث میں سب سے بلند مقام ملا ہے نا، اس کی وجہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اونچا بولیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ پھر کیسے؟ ایک حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ثلاثی۔ ثلاثیات وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اور اس حدیث والے تک صرف 3 واسطے ہوں۔ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، صحابی سے، صحابی نے حضور سے سنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ تو جس کتاب والے کے پاس ثلاثیات، ثلاثی 3 واسطوں والی حدیثیں زیادہ ہوں گی، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ سب سے زیادہ ثلاثی حدیثیں امام بخاری کے پاس ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ روایتیں ثلاثی حدیث ان کے پاس جو ہیں، ان میں سے اکثر جو روایات ہیں وہ امام حنیفہ کے واسطے سے۔ اگر آپ امام حنیفہ کو 20 سے نکال دو، حدیث کہاں سے لو گے؟ 20 میں سے نکالو گے تو وہ امام بخاری کا مقام کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ صرف 6 کتابیں یا زیادہ ساری ہیں؟ ہاں بھی صرف 6 کتابیں حدیث کی کہ اور بھی ہیں؟ اور بولو نا بھائی، اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھا دی، صحاح ستہ میں کتنی کتابیں آتی ہیں؟ پہلے نمبر پہ کون سی ہے؟ میں ابھی حوالے دوں گا نا ایک ایک کتاب کے، حدیثیں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کریں۔ محدثین نے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی تگدو کے بعد یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ آج کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اس دور کا ذرا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء پڑھیں، تاریخ بغداد پڑھیں، تذکرۃ الحفاظ پڑھیں، ان کتابوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ محدثین نے کتنی مشکلات کے ساتھ یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ایک کتاب ہے الادب المفرد۔ الادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی رسم چلی ہے، امام بخاری کی صرف ایک کتاب کا ذکر ہوتا ہے، باقی کتابوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، اور 1 مہینے کا سفر کر کے جب اس راوی کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں صرف اور صرف یہ حدیث آپ سے سننے کے لیے ہوں، میرے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، ذرا سنیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول۔ مدینہ منورہ میں جب حضور ہجرت کر کے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جس گھر پہ بیٹھی وہ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، میزبان رسول ان کو کہا جاتا ہے۔ حیات الصحابہ میں بھی مولانا یوسف قادری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث سنی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دے، اس کے عیب کو چھپائے، اس کے عیب کو بیان نہ کرے، اس عیب کو چھپانے کی عوض میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا اجر دے گا جتنا کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ حدیث سنی تو پوچھا کہ یہ حدیث حضور سے کس نے سنی تھی؟ تو مدینہ والوں نے بیان کیا کہ یہ جنہوں نے سنی تھی ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر۔ پوچھا کہ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی یہ کہاں ہیں؟ کہا یہ تو مصر میں رہتے ہیں۔ کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ان سے خود جا کے یہ حدیث سنوں جنہوں نے حضور سے سنی تھی۔ مدینہ منورہ سے سفر کیا، مصر گئے، اور ریل گاڑی پہ، جہاز پہ نہیں، موٹر کار پہ نہیں، گھوڑے پہ، اونٹنی پہ، جیسے اس دور کے سفر ہوتے تھے۔ مصر کا سفر کیا۔ جب مصر میں پہنچے تو آگے سے ملے حضرت مسلمہ بن مخلد۔ ان سے پوچھا کہ میں نے حضرت عقبہ بن عامر سے ملنا ہے۔ کہا آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ جب ملاقات کروائی تو فرمایا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو آپ نے حضور سے سنی تھی، عیب کو چھپانے والی۔ وہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ وہیں سے اونٹ پہ بیٹھے اور جانے لگے۔ سب نے کہا کہ آپ میزبان رسول ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ لمبا سفر کر کے آئیں، ایک رات تو ٹھہر جائیں۔ کہا صرف اور صرف اس حدیث کو سننے کے لیے آیا تھا، پانی کا گلاس بھی آپ سے نہیں پیوں گا واپس۔ قدر تو ان لوگوں کی تھی، ہمیں کیا قدر؟ ہم اتنا کچھ بیانات لمبے لمبے سنتے ہیں، اور نیٹ نے آ کر ویسے بھی سارے آداب سب ختم کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اس سے بھی دلچسپ۔ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے اور سیر اعلام النبلاء میں بھی یہ واقعہ ہے۔ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت دقیق ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ یہ اندلس سے چلے اور چل کر کے آئے بغداد میں، اور بغداد میں حضرت یحییٰ بن معین کا درس چل رہا تھا، درس حدیث۔ اس درس حدیث میں بیٹھ کے پڑھنے لگے، اور پڑھائی کے دوران انہوں نے سوال کیا حضرت یحییٰ بن معین سے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت جو امام احمد بن حنبل ہیں وہ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل تو حدیث کے امام ہیں، جرح تعدیل کے امام ہیں، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ کہا پھر تو ان سے جا کے پڑھنا چاہیے۔ کہا جاؤ، ان کے پاس ان کا گھر ہے، لیکن وہ گھر کے اندر نظر بند ہیں، اور حاکم وقت نے ان کے پڑھانے پہ پابندی لگا رکھی ہے، وہ نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن جن کو علم پڑھنے کا شوق ہو اور جس استاد سے پڑھنے کا شوق ہو، وہاں سے اٹھے اور گئے ان کے گھر میں، اور ان سے جا کے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا میں پڑھا نہیں سکتا، حاکم وقت نے میرے پڑھانے پہ پابندی لگائی ہے، اگر میں پڑھاؤں گا تو آپ بھی جیل خانے میں جائیں گے اور میں بھی جیل خانے میں جاؤں گا، اس لیے آپ نہیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے، اس کی شکل تو صورت بنانی پڑے گی۔ کہا میرے ذہن میں ایک شکل اس کی صورت یہ آتی ہے کہ میں بھکاری بنوں گا، اور بھکاری بن کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا، ایک ہاتھ میں کشکول، ایک ہاتھ میں اوپر سر پہ پگڑی باندھوں گا، اور بھیک مانگتے مانگتے نا میں آپ کے دروازے پہ آؤں گا۔ آپ نے مجھے پیسے نہیں دینے، آپ مجھے حدیث سنا دینا، میں پینسل نکال کے لکھ لیا کروں گا۔ 3 ٹائم ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ 1-2 حدیثیں گھر کے دروازے سے، باہر سے، اندر سے پڑھ کے سنا دیتے تھے، یہ لکھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا علم حاصل کیا، بھکاری بن گئے۔ آج تو استاد کی قدر نہیں ہے نا، آج تو استاد کو پوچھتے ہی نہیں ہے، اور اس دور میں دیکھو کہ کیسے قدر ہو رہی ہے اور کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام حجاج ان کا نام ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے نا پڑھنے کے لیے، ان کی والدہ نے ان کو 100 روٹیاں بنا کے دیں۔ کہا کہ یہ 100 روٹیاں لے جاؤ، اور جب تک آپ پڑھتے رہو روزانہ ایک روٹی کھاتے رہنا۔ وہ فرماتے ہیں میں روزانہ ایک روٹی نکالتا، اور میں دجلہ کا پانی میں بھگو دیتا، اور بھگو کر کے پھر اس کو میں کھا لیتا، اور اس طریقے سے میں 100 دن گزر گئے، میں روزانہ ایک روٹی کھاتا رہا۔ جب 100واں دن آیا تو اس دن بھی میں نے وہی روٹی بھگو کے کھائی، اور اس کے بعد میرے پاس روٹیاں نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، مجبوراً مجھے 100 دن کے بعد گھر آنا پڑا، جبکہ گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ذرا سوچیے، جس نے 100 دن میں 100ویں دن 100 نمبر کی روٹی کھائی ہوگی، وہ 3 مہینے کے بعد وہ کیسی روٹی ہوگی؟ آج رات کی روٹی صبح نہیں کھا سکتے ہم، اور ایک دن روٹی ایک دن کی دوسرے دن نہیں کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے اتنے دنوں کے بعد وہ روٹیاں کھاتے رہے، روزانہ باسی روٹیاں کھا کر کے علم حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے کیسا علم حاصل کیا ہوگا؟ تو بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ یہ عطا کرے گا،
قدر نہ کرنے والوں کو یہ چیزیں عطا نہیں ہوتی۔ اب تو بچے مدرسے میں داخلے کے لیے جاتے ہیں نا، جا کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پر پنکھے کیسے ہوں گے، اے سی لگا ہوگا کہ نہیں، قالین کمروں میں بچھے ہوں گے کہ نہیں، لٹرینیں اچھی ہیں، لٹرینیں بھی دیکھتے ہیں لٹرینیں اچھی ہیں کہ نہیں۔ اب تو ہمارے ہاں یہ ہے، اور سختی ہے یا نرمی ہے، اگر سختی ہے تو یہاں سے تشریف لے جاؤ، نرمی کی جگہ پہ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم جا کر کے کرتے ہیں، اور بچے کن ذہن مدرسے میں داخل کرائیں گے، اچھے بچے داخل نہیں کرائیں گے جن کا ذہن تیز ہو، اس کو تو ایم ایس سی پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم بھوکے نہ مر جائیں۔ لیکن ان بزرگوں کو دیکھو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب میں کسی سے حدیث سننے جاتا تھا ان کے دروازے کو دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ وہاں کپڑا بچھا کر کے لیٹ جاتا تھا۔ جب وہ خود نکلتے تھے پھر مجھے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کیوں آئے ہو، میں بتاتا۔ دروازے پہ دستک اس لیے نہیں دیتا تھا کہ جس سے سیکھ رہا ہوں اس کو میری دستک سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور وہ کہتے تھے کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہو، ہمیں جگا دیتے، بتا دیتے۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہا نہیں، ہمارے ہاں ادب کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی، اس طریقے سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے ہم تک پہنچایا بڑی مشکلوں کے ساتھ۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے بڑی مشکلات میں انہوں نے پڑھا ہے، اور کتنی مشکلات میں پڑھا ذرا دیکھیے کہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے تھے، یتیم تھے، ایک ماں کے سہارے پڑھ رہے تھے، اور رات کو یہ منڈی میں جہاں پر سامان لوڈ ہوتا تھا نا اونٹوں پر، ابھی تو گاڑیوں پہ ہوتا ہے، وہاں پر سامان لوڈ کرتے تھے، اور جو اجرت ملتی تھی وہ ماں کو بھی دیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ رات کو مزدوری اور دن میں پڑھائی کی جا رہی ہے، لیکن کبھی بھی ان کی محنت کے اندر کمی نہیں آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی علم دین کے حصول کے لیے۔ ایک وقت آیا کہ ان کے کپڑے پھٹ گئے، اور ان کے پاس ایسے کپڑے نہیں تھے کہ کپڑے پہن کے باہر نکلتے۔ استاد کے سبق میں نہیں آیا، 2-3 دن استادوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، گھر پہ جانے سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ کمرے میں بند ہیں، کیسے نکلیں۔ طلباء نے، ساتھیوں نے پیسے اکٹھے کر کے کپڑوں کو بندوبست کیا، اور پھر انہوں نے سفر شروع کیا۔ اور روزانہ کے 6 بادام کھاتے تھے، روٹی بھی نہیں کھاتے تھے، 6 بادام کھا کر کے وقت گزارتے تھے، اور وقت گزار کر کے دین کو حاصل کرتے تھے۔ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنا وقت روٹی کھانے میں بھی ضائع نہیں کیا، اتنا دین کی خدمت کی ہے۔ ان کی ہمشیرہ نوالے بنا بنا کے منہ میں ڈالتی تھی، اور وہ لکھتے رہتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے روٹی نہیں توڑتے تھے۔ 30 سال تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں کھائی، یا ہمشیرہ نے کھلائی ہے یا انہوں نے فاقہ کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہم تک دین پہنچا ہے، اس طریقے سے یہ حدیثیں پہنچی، یہ قرآن پہنچا، یہ علم پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں۔ آج ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن قدر نہیں ہے۔ قدر کرنے والے لوگ ہیں لیکن بہت کم رہ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اب تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی وہاں پڑھیں گے، بس جہاں جلدی سے بس جاتے خطبہ ہو جائے، خطبے کے آخر میں پہنچیں گے فوراً ہی جلدی سے نماز ہو جائے، اور مولوی صاحب دعا بھی چھوٹی سی کروائیں کہ لمبی دعا نہ کرا دیں، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی ہے کہ لمبی قرات نہ ہو جائے۔ اور بیان تو ہم سنتے نہیں، ہم ایک ہفتے کے بعد ہم نے ایک بیان سننا ہوتا ہے، ہفتے کے بعد۔ اور ہفتے کے بعد بھی اگر ہم ایک بیان میں نہ بیٹھیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس نے پورا ہفتہ دکان پہ اور تجارت کے اندر گزارا ہے، اس نے دین کی بات سنی نہیں، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کم از کم ہفتے کے بعد ہمیں 2-3 گھنٹے اپنے فارغ کرنے چاہیے، اور کسی کی بات سننی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی کوئی شوق پیدا ہو جائے۔ علم کو چلو سیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں نا بھائی۔ چلو آؤ نماز پھر شروع کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ابھی جو ہم نماز بیان کریں گے نا، پوری نماز بیان کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کریں گے۔ ایک ایک حدیث میں آپ کے سامنے جلد نمبر، صفحہ نمبر کے ساتھ، پورے متن کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو کتنی محنتوں کے ساتھ محدثین نے یہ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ آج تو ہم آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ایسی ہے ایسی ہے، ہمیں کوئی تحقیق بھی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ایک بڑے بڑے محدث تھے، انہوں نے لمبا سفر کیا ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ اپنے گھوڑے کو دانے ہاتھ مٹھی بند کر کے یا کوئی چیز لے کر کہہ رہے تھے، دانے کا اشارہ کر کے بلا رہے تھے، اور اس میں تھے کنکریاں۔ کہا کہ آپ سے میں حدیث نہیں سنوں گا، واپس چلے گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی حدیث کے معاملے میں دھوکہ دے سکتا ہے۔ آج ہم بے دین لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم ایسے لوگوں سے جن کے اندر علم کا نور ہی نہیں ہوتا، ان سے دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی دین ہمیشہ نورانی لوگوں سے آئے گا، مدارس سے آئے گا۔ یہ مدارس اصحاب صفہ کا فیض ہے۔ ان مدارس کی ابتدا وہیں سے ہوئی جہاں حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا ہے۔
ان مدارس کی ابتدا وہاں سے ہوئی جہاں حضرت صدیق اکبر نے زانو تلمذ طے کیے ہیں۔ ان مدارس کی ابتدا وہاں ہوئی ہے جہاں معلم تھے، معلم کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رات کے اندھیروں کے اندر دین ہم تک نہیں پہنچا، یہ دن کے اجالوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے محافظ ہر دور میں رہے ہیں، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد علم اسی طرح تر و تازہ موجود ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہو سکتا، اب تو جدت آ گئی اس میں۔ توجہ کیجیے، نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ نماز کی ابتدا ہوتی ہے وقت سے۔ کس سے ابتدا ہوتی ہے بھائی؟ وقت سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بیان کیے ہیں، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اوقات کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ نماز کے اوقات کو بیان کیا۔ نماز کے اوقات میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے وقت مقررہ میں۔ کس میں؟ مطلب ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت کے اندر وہ نماز ادا کی جائے گی۔ فجر کی ظہر میں نہیں، ظہر کی عصر میں نہیں، عصر کی مغرب میں نہیں، مغرب کی عشاء میں نہیں، ہر نماز کا وقت مقرر ہے، اسی میں پڑھی جائے گی۔ لیکن حج کے موقع پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ مزدلفہ میں اور عرفات میں دو نمازیں جمع کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ یاد ہے نا آپ کو؟ جو حج پہ گئے ان کو تو یاد ہے۔ نسائی شریف جلد نمبر 2 میں حدیث موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں جو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں وہ حج کے موقع پہ پڑھی ہیں۔ کس موقع پہ؟ حج کے موقع پہ۔ اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھی۔ اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ لے، فجر میں زور کے ساتھ ملا لے یا ظہر میں عصر کے ساتھ ملا لے، ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، مطلب ہے کہ ابھی تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، زور بھی اسی وقت میں، زور کے وقت میں، اور عصر بھی زور کے وقت میں۔ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں؟ مسلم شریف جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 276 ہے، عن عقبہ بن عامر الجہنی یقول، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، بلکہ ایک اور میں آپ کو اس سے بڑھ کے حدیث سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من الکبائر۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من جمع بین الصلاتین، جس آدمی نے 2 نمازیں جمع کی، من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے، فقط اتا بابا من الکبائر، تو وہ گناہ کبیرہ کے دروازے میں داخل ہو گیا، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اور نسائی شریف کی جلد نمبر 2 کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف حج کے موقع پہ 2 نمازوں کو جمع کیا ہے، اور ہم سارے حج پہ جب جائیں گے، جو جاتے ہیں وہ وہاں پر جا کر کے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں، باقی جگہوں پہ نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ یہاں پر عذر نہیں ہوتا، بغیر عذر کی 2 نمازیں جمع کر دی جاتی ہیں، اور عذر کسے کہتے ہیں وہ عذر کی تشریح بھی محدثین نے کی ہے۔ لیکن 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنے کی اجازت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دی، اور قرآن کریم کی نص قطعی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ یہ درمیان کا لفظ بول کے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک درمیان میں بھی نماز ہوتی ہے۔ تو نمازوں کے اوقات رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ اوقات سن لیجئے، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پر، عن عقبہ بن عامر الجہنی یقول 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن 3 اوقات میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے روکا؟ نمبر 1 عند طلوع الشمس، جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع شمس، سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے حضور نے منع کیا۔ عن زوال الشمس، جب زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال سے پہلے کا، یعنی کہ جب سورج بالکل خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے، جب ڈھلتا نہیں ہے، بالکل اوپر ہوتا ہے، اس وقت میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے روکا۔ نمبر 3 عند غروب الشمس،
جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، عین غروب کے وقت نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے روکا۔ تو 3 اوقات ایسے ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نماز پڑھنے سے، جنازہ پڑھنے سے، ہر طرح کی نماز، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، ہر طرح کی نماز پڑھنے سے حضور نے منع کر دیا۔ وہ 3 کون سے اوقات ہیں؟ ایک سورج کے طلوع ہوتے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، اور نمبر 3 غروب کے وقت۔ ان 3 اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ فقہائے کرام نے جو نمازوں کو جمع کرنے کی ترتیب ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک ہوتی ہے جمع حقیقی، یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح، ایک ہوتی ہے جمع حقیقی، ایک ہوتی ہے جمع سوری۔ جمع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں جمع کی جائیں۔ جیسے ابھی جمعے کا وقت ہے نا، ظہر کا وقت ہے، اس ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھی جائے اور ظہر کے ساتھ عصر بھی ملا دی جائے، یہ جمع حقیقی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جمع حقیقی صرف حج کے موقع پہ جائز ہے۔ جمع سوری کیا ہوتی ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ نے لمبا سفر شروع کیا ہے، آپ ظہر کے بالکل آخری وقت میں گاڑی کو روکتے ہیں مسجد کے پاس، آخری 10 منٹ رہ چکے ہوتے ہیں، آپ آخری 10 منٹ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ظہر۔ جیسے آپ ظہر سے فارغ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور عصر کا وقت 1-2 منٹ میں شروع ہو چکا ہوتا ہے، آپ 1-2 منٹ کے بعد فوراً ہی عصر پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ نمازیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظہر اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے، عصر اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے، ظہر وقت کے آخر میں پڑھی گئی ہے اور عصر وقت کے شروع میں پڑھی گئی ہے۔ یہ جمع سوری ہے، اس کی اجازت دی ہے، اور جو حدیثوں میں جمع کا ذکر ہے اس سے مراد بھی جمع سوری ہے۔ جمع حقیقی صرف حج کے موقع پہ ہوتا ہے، جس کو نسائی شریف میں حدیث لا کر کے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے وقت آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں ذرا بولیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ نماز میں کیسے اٹھائیں گے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ حدیث سنیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ مسند احمد جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 303 ہے۔ یہ مسند احمد کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ حدیث کی صرف 6 کتابیں یا اس سے زیادہ کتابیں؟ حدیث کی صرف 6 نہیں، حدیث کی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ صرف 6 کوئی معیار بنا لینا، باقی کتابوں کو پیچھے کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ حدیثیں جس کتاب میں لکھی گئی ہیں اصول کے مطابق پرکھا جائے گا، اور حدیثیں جس کتاب میں ہوں گی وہیں سے قبول کی جائیں گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ صحابی فرماتے ہیں، میں نے ابھی خطبے میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا کبر رفع یدیہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے تھے تو رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ آپ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے بھائی؟ اٹھاتے ہو نا بھائی شروع میں۔ اور جب تکبیر کہتے ہیں، کیا تکبیر کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اذا کبر رفع یدیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے کیسے؟ صحابی فرماتے ہیں حتی نرا ابہامیہ قریبا من اذنیہ، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہم دیکھتے ابہامیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں کو۔ کس کو؟ ابہامی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ انگوٹھوں کو۔ ہم دیکھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے قریبا من اذنیہ، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اذنیہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کانوں کو کہتے ہیں۔ نرا ابہامیہ قریبا من اذنیہ، ہم دیکھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے حضور کے کانوں کے قریب چلے جاتے، حضور کے کانوں کے قریب چلے جاتے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 303 پہ موجود ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ اب صحابی فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور کے دونوں انگوٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے قریب ہوتے تھے۔ مطلب کان کا قریب کیا بنتا ہے؟ لو۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے نا تکبیر تحریمہ کے وقت، تو آپ کے انگوٹھے کہاں تک جانے چاہیے؟ ان کان کی لو تک جانی چاہیے۔ اور ویسے ہاتھ اٹھانے میں 3 روایتیں ہیں۔ کتنی قسم کی روایت ہیں؟ 3 قسم کی روایات ہیں۔ 3 قسم کی روایات پہ تبھی عمل ہوتا ہے جب آپ کے انگوٹھے ان کان کی لو تک ہوں،
آپ کی انگلیاں کانوں سے اوپر جا رہی ہوں اور آپ کے ہاتھوں کا سرا یہ کندھوں کے قریب جا رہا ہو، تب تینوں قسم کی حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے۔ اور جو انگوٹھوں کے کانوں کی لو کے برابر جانے والی حدیث ہے وہ میں نے بما حوالہ اور پوری عربی کے ساتھ آپ کو سنا دی ہے، سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، میں اتنا ہی پابند ہوں۔ آگے چلیں۔ اس کے بعد جب آپ ہاتھ یہاں لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں نا بھائی۔ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں؟ اب اس کو سمجھنا ہے بھائی، ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ حدیث سنیے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 390 ہے، اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر ان نبی ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضع یمینہ علی شمالہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ ایسے ہی ہاتھ باندھتے ہو نا، وضع یمینہ علی شمالہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرۃ، ناف کے نیچے، تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد نے لکھی ہے۔ جلد نمبر 2 میں بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہیں، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ یوں باندھے کہ حضور کا ہاتھ دایاں بائیں ہاتھ کے اوپر تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یہ حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ چونکہ وقت اب آگے جا رہا ہے تو میں یہیں پر بس کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہاتھ تک ہماری بات مکمل ہوگی کہ ہاتھ کہاں پر باندھنے۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاتھ جب اٹھائیں گے تو آپ کے انگوٹھے کہاں تک جانے چاہیے؟ کان کی لو تک، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کر کے باندھیں گے کہاں پر بھائی؟ ناف کے نیچے، حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا؟ نمبر 1 سورج کے طلوع ہوتے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، اور نمبر 3 غروب کے وقت۔ زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھل جانا۔ زوال عربی میں زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھل جانا۔ ڈھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ بالکل دنیا کے درمیان میں ہے۔ تو جس وقت سورج بالکل درمیان میں ہوگا تو اس وقت وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت دنیا کی ہر چیز کا اپنی اصلی سایہ ہوتا ہے، اس وقت خانہ کعبہ کا اپنا اصلی سایہ نہیں ہوتا۔ اور جب دنیا کی ہر چیز کا اصلی سایہ سے بڑھ کر ایک مثل سایہ اور ہو جاتا ہے، اس وقت خانہ کعبہ کا اپنا سایہ بنتا ہے۔ اور جس وقت سورج خانہ کعبہ سے آگے نکلتا ہے نا اس وقت کہتے ہیں جی سورج ڈھل گیا ہے، یہ زوال کا وقت گزر گیا ہے، یعنی کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب تک وہ سورج بالکل خانہ کعبہ کے اوپر رہتا ہے اس وقت تک نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کا تعین ہم کیسے کریں؟ اس دور میں لوگ کر لیتے تھے اپنے علم کے مطابق، اب چونکہ وہ علم نہیں رہے اس لیے آلات موجود ہیں، جنتریاں، کیلنڈر موجود ہیں، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنا تعین کر سکتے ہیں کہ آج زوال کا وقت کون سا تھا۔ تو جن اوقات میں نبی علیہ السلام نے نماز سے منع کیا ان اوقات میں سجدہ ہو سکتا نہیں۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کیونکہ ان اوقات کے اندر جو سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، وہ ان 3 اوقات میں سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ مشابہت کو دیکھا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روک دیا کہ ان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان 3 اوقات میں آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، کوئی عبادت جو نماز سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ ان اوقات میں نہیں کر سکتے۔ بات تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے کہ نماز جتنی آپ پڑھتے ہیں ہمیں کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے ہاتھ باندھے اس پر حدیث کیا ہے، کم از کم ایک دفعہ تو سن لیں۔ ہم نے جو ہاتھ اٹھائے اس پر حدیث کیا ہے، ہم نے جو مطلب تکبیر تحریمہ کہا اس پر حدیث کیا ہے، ہم جو رکوع میں گئے ہیں اور رکوع میں جانے کے اوپر ہمارے پاس کیا حدیث ہے، ہر چیز پر احادیث موجود ہیں۔ تو جہاں تک ہم پہنچ گئے اس سے آگے ہم چلیں گے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں نا، آدھی بندہ سنے اور آدھی چھوڑ دے
تو پھر جب آدھی سمجھ آتی ہے تو وہ فتنے کا باعث بنتی ہے۔ لوگ باہر جا کے بتائیں گے جی مولوی صاحب یوں کہہ رہے تھے، مولوی صاحب نے بات تو پوری سنائی تھی لیکن سننے والے نے کتنی سنی تھی بھئی؟ آدھی سنی تھی۔ اس لیے وقت پہ آنے کی کوشش کریں، وقت پہ آئیں، سنیں۔ ایک ہفتے کے بعد اگر ہم آدھا گھنٹہ کسی کی بات سن لیں، اس سے ایمان خراب نہیں ہوگا، انشاءاللہ تازہ ہی ہوگا۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ محدثین نے کتنی محنتوں کے ساتھ یہ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور میں نے شروع میں وہ واقعہ عرض کر دیا تھا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بہت بڑے محدث تھے، 30 سال تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں کھائی۔ ان کی ہمشیرہ ان کو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالتی تھی، وہ لکھتے رہتے تھے، اپنا وقت وہ روٹی کے لقمہ بنانے میں بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اتنی تگ و دو، اتنی محنت کے بعد یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا